حذیفہ صاحب، یہ ایک پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا دورہ معیار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیگر علاقوں میں صوبے چاہیے، سندھ میں چاہیے، کے پی کے میں بھی حمایت کر دیں گے ہزارہ صوبے کی، لیکن جب پنجاب کی تقسیم کی بات ہوتی ہے وہاں پر ایک کہنے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک سیکریٹریٹ آپ کا بھی تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جو بنا تھا پاکستان تحریک انصاف بنا کر گئی، اس کو بھی غیر فعال کر دیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے۔ دیکھیں، نظام ہرگز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں، مجھے خوشی ہوئی سینیٹر طلحہ صاحب نے بالکل ہزارہ صوبہ تحریک سے واقعی یہ 2010 سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ اس کے حق میں بات کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے آج بھی، آئی ڈونٹ نو کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے، لیکن یہ اپنے موقف پہ قائم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جنوبی پنجاب صوبے کے بالکل حق میں ہوں اور آئی بلانگ فرام جنوبی پنجاب، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب صوبہ بننا چاہیے۔ اور بہاول پور صوبے کے حوالے سے بھی پی ایم ایل این نے اسمبلی میں تحریک جمع کرائی تھی، وہ بھی بننا چاہیے۔ تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کراچی اور حیدرآباد علیحدہ صوبہ بنا دیں، یہ علیحدہ انتظامی یونٹ ہو، ہزارہ صوبہ بنا دیں، اور جو ہے وہ پنجاب کے اندر آپ جنوبی پنجاب صوبہ نہ بنائیں۔ بالکل ہماری جماعت متفق ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی صوبہ بننا چاہیے، بہاولپور میں بھی بننا چاہیے، لیکن انتظامی بنیادوں پر ہو، یہ کوئی لسانی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پہ پی ایم ایل این کا ایک نقطہ نظر ہے کہ چونکہ یہ معاملہ قانون سازی سے ہے اور ظاہر ہے آئین جو ہوتی ہے، تو اس میں تمام ایک اس پہ ہیلدی ڈیبیٹ کریں، کنسنسس ڈیویلپ ہو، اور پھر یہ صوبے بننے چاہیے۔ پی ایم ایل این نے کبھی نہ نئے صوبوں کی مخالفت کی ہے، اور جو نئے صوبے اگر انتظامی بنیادوں پر یہ نیشنل اسمبلی بنانا چاہتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی اس پر متفق ہے، تو پی ایم ایل این بھی ان کے ساتھ متفق ہے، اور جو اسمبلی میں اس پہ کنسنسس ڈیویلپ ہوگا، پی ایم ایل این سب سے آگے کھڑی بھی ہوگی اس پہ۔ مطلب پارلیمان میں جو کنسنسس ہوگا اس کے اوپر آپ جو ہے فابیہا کہیں گے، لیکن وہ کنسنسس پیدا کیسے ہونا؟ کوئی نہ کوئی انیشیٹ تو کرے گا نا۔ مطلب گفتگو کا آغاز تو ہو گیا، محسن نقوی صاحب نے کیا، انیشیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ 5 سال حکومت پورے کرے گی اور پھر میرے خیال سے دوبارہ سے کول ڈاؤن ہوگی ساری چیزیں۔ نہیں، نہ کسی کی، حالانکہ میرا ذاتی تعلق بہت اچھا ہے نقوی صاحب سے، آج سے نہیں، جب وہ جرنلزم سے کے زمانے سے، لیکن نقوی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اور میرے خیال سے ان کے بیان کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر جس طریقے سے میڈیا نے پرش کیا، انہوں نے 4 دن پہلے جو اس کی وضاحت کی، تو اس وضاحت سے میں نے تو یہ مطلب اخذ کیا کہ سسٹم کولیپس کرنے سے مراد ان کی کراچی ہے، ان کی مراد بلوچستان ہے، ان کی مراد کے پی کے ہے، جہاں پر 13 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے، لیکن انہوں نے ہاسپٹل نہیں بنایا، انہوں نے نہ وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر بنایا، کوئی روڈز نہیں بنائی۔ کراچی کی اکانومی دنیا کے کئی ممالک کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں 20 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ضرور بات کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سٹیٹمنٹ سے نہ حکومت نے کہیں جانا، نہ ان کے سٹیٹمنٹ سے حکومت نے قائم رہنا۔ ہاں، حکومت نے اگر قائم رہنا ہے تو ذرا ول آف دا پیپل ہے، جو کہ پارلیمنٹ میں 169 کا نمبر ہے، اگر وہ موجود ہوتا ہے حکومت کہیں نہیں جائے گی۔ کارکردگی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اگر کارکردگی حکومت کی موجود ہے اور حکومت پرفارم کر رہی ہے تو کسی وزیر کے بیان سے نہ گھر جائے گی، نہ کسی وزیر کے بیان سے قائم رہے گی۔ اگر کارکردگی نہیں ہوتی، 169 کا نمبر پورا نہیں ہوتا، تو میں جتنا مرضی خوش فہمی میں مبتلا ہوں، حکومت نہیں رہے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ بیسیکلی نقوی صاحب نے ایک بات کی، اور ان کی بات کوئی ایک دن میں نہیں آئی، اس سے پہلے بھی یہ ڈیبیٹ حکومتی سرکلز میں جاری تھی کہ وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، اور اس پہ پی ایم صاحب نے 1.5 مہینہ پہلے ایک رپورٹ منگوائی تھی، جو کہ کل یا پرسوں میں سبمٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ صوبوں کے حوالے سے بھی پی ایم ایل این کے اندر لیکن ہمارے کئی وزراء یہ سمجھے شاید نقوی صاحب نظام کو کولیپس کر کوئی غیر آئینی طریقے سے کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ذرا سب نے ریسپونڈ کیا، لیکن جب انہوں نے پی ایم کو مل کے وضاحت دے دی اور انہوں نے کہا کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، آئینی ترمیم آنی چاہیے، تو سب لوگ اس پہ متفق ہوئے۔ ٹھیک ہے سر صاحب، سسٹم کے حوالے سے خدشات کی بات ہوتی ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا، نئے صوبوں کی ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیبیٹ تک ہی محدود رہتی ہے۔ ایک کنسٹرکٹیو اس پورے سسٹم کو آگے لے کے چلنے کے لیے آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، اپنی جماعت کے اندر کوئی رائے دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو؟ کہ مسلم لیگ نون کے دوست بھی، پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی مان رہے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، آپ بھی سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہیں پہ آ کے معاملہ رک جاتا ہے۔ میں حذیفہ رحمان صاحب بڑے محترم ہیں، بڑی اچھی انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے کہ صوبے لسانی بنیادوں پر نہیں بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ بننے چاہیے۔ میں ایگری کرتا ہوں۔ دوسری بات سے میں معذرت کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جو انہوں نے کہا نا کہ یہ جو سسٹم کولیپس ہے وہ محسن نقوی صاحب نے ایسے ہی کہہ دیا ہے۔ ایسے کوئی نہیں کہا ہے۔ سسٹم کولیپس ہے،
جائیں عوام سے پوچھ لیں نا، جہاں مرضی عوام سے پوچھ لیں، چاہے خیبر پختونخوا کی ہو، چاہے آپ کی پنجاب کی ہو، چاہے کسی بھی علاقے کی ہو، کولیپس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کی عوام جو ہے روڈ پر آ گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کیوں نہیں ہوا ہے؟ سسٹم اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ مینٹین ہے جب آپ کی عوام خوش ہو، عوام کے اندر بہتری ہے، اس کا معیار زندگی بہتر ہو، عوام کی زندگی جو ہے اس وقت زمین کے نچلے طبقے سے بھی نیچے چلی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، کئی بار آپ پارلیمان کا حصہ رہ چکے ہیں، یہ پھر محسن نقوی صاحب کو کیوں آ کر ساری باتیں بتانا پڑ گئیں؟ یہ آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے اپنی سیاسی باتوں کو کیوں نہیں بتایا کہ سسٹم آپ کا ورک نہیں کر رہا؟ میرے حوالے سے بات کریں گے تو میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، میری تقریروں میں آپ کو صاف میرا ورژن جو ہے وہ مل جائے گا، اور میرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان کا اپنا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اپنا مینشن کرے میرٹ کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ایسی، اگر میں سمجھتا ہوں یہ بچے کے جو پارٹی ہے اس کا کوئی موقف ٹھیک ہے تو مجھے ایگری کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی دوسرے کے موقف سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح غلط بتا رہے ہیں اور ہمیں اس میں تصحیح کر سکتے ہیں تو ہمیں بولنا چاہیے۔ یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے، ہم ایک ہی چیز ٹو کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں میرٹ کے اوپر جو پریکٹیکلی دنیا کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، جو پریزنٹ سچویشن ہے، وہ پریزنٹ سچویشن کیا ہے؟ میں آج آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں 21 سال سے ہوں پارلیمنٹ کے اندر، یہ میرا چوتھا میرا ٹینیور چل رہا ہے اور ریگولر میں اس کے اندر رہا ہوں، میں نے ہر سال پچھلے سال سے اب تک دیکھا ہے، اور میں نے عوام کی جو تکالیف اور جو چیخیں ہیں وہ میں اس لیے زیادہ سنتا ہوں کہ میرا چونکہ ویلفیئر سے تعلق ہے، اور میں اگر میں ابھی جیسے باقی جگہوں کی بات ہے، آپ نے چترال کا میرا حلقہ انتخاب ہے، میں نے وہاں سے الیکشن لڑا ہے، 43,000 سے زیادہ میں نے ووٹ وہاں سے حاصل کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت چترال بالکل برباد ہوا ہوا ہے، وہاں پہ سیلاب پل اڑا کے رکھ دی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں حکومت کس کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ کیجولٹیز ہو رہی ہیں، لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، آپ کہاں پر ہیں؟ میں ویلفیئر کے والے سے وہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی اعلان کیا ہے، میں صرف یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف ہزارہ صوبہ بننا چاہیے، میں کہتا ہوں یہ لوور چترال، اپر چترال، لوور دیر، اپر دیر، تمرگرہ، سوات، اس کو بھی ملا کے ایک صوبہ ضرور بننا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو وہاں پر وہ فیسلٹیز مل سکے۔ ایک کمپلیکس یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر مطلب کئی جگہ جو ہیں جہاں سے آواز آتی ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویسے نظامی صاحب میں اس لیے ایک بات کو سیکنڈ کروں گا، کسی ایک بریک لے لیتے ہیں حذیفہ بھائی، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ایک شارٹ صرف آخری بات 10 سیکنڈ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا۔ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے چترال گیا تو واقعی وہاں ظاہر پی ایم صاحب اور چیزوں میں بزی ہوئے تو لوگوں سے جاننے کا موقع ملا۔ سینیٹر طلحہ صاحب نے وہاں پر واقعی میں بہت کام کرایا ہے، نہیں اربوں کا تو نہیں مجھے بتا، لیکن کروڑوں روپے لوگوں نے بتایا کہ اپنی جیب سے وہاں خرچ کیے میں، اور میرے دل میں ان کی بڑی عزت بنی بھی۔ اور ان دنوں الیکشن ڈیز تھے تو میں نے پوچھا کہ یہاں سے کون جیتے گا، تو انہوں نے کہا ٹکٹ جس کا بھی ہو، اگر سینیٹر طلحہ کے بیٹے کو ٹکٹ ملی یا نہ ملی، اگر وہ لڑے تو وہ جیت سکتے ہیں۔ تو واقعی انہوں نے واقعی وہاں بڑا کام کیا ہے جس کی انہیں بہرحال اپریسیشن۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ فلاحی کام ہے تو ڈیفینیٹلی کرتی ہیں، جو بہت سارے مخیر حضرات کرتے ہیں، لیکن اصل کام جو وہ حکومتوں کا ہے، حکومت وہاں پر کیا کرے، اس پر شفیع بھائی سے جانے کی ایک شارٹ سی بریک لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شفیع بھائی، بریک سے پہلے جس طرح وہ چترال کی صورتحال بتا رہے تھے، مطلب انتظامی یونٹ تو بہت ضروری ہیں تاکہ لوکل ایڈمنسٹریشن، لوکل وہاں پر پولیٹیکل سسٹم ہوگا تو ڈیفینیٹلی علاقے کی ترقی ہوگی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل اور بھی بہت سارے ہیں۔